مسیح آخر الزماں جو مہدی علیہ السلام ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول ہیں بغیر کسی بھی نبوت کے؟ ذرا غور کریں، رسول نبی کا فرق کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ کیا دونوں میں فرق ہے؟ تو نبی تو کوئی آنا نہیں تھا، تو کیا یہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ہوئے رسول ہیں بغیر کسی بھی نبوت کے؟ یہ چیک کرنے کے لیے رسول اور نبی کا ڈفرینس، فرق معلوم کرنے کا، اس کا پروف قرآن سے اور حدیث سے۔ کیا آنے والے شخص عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی تو کوئی ہو نہیں سکتے، تو اس کا ثبوت رسول اور نبی کا ڈفرینس۔ یہ سبق نمبر 9، یہ جاننا ضروری ہے۔ اب سبق نمبر 10، سبق نمبر 10، کیا عہدہ ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں بغیر نبوت کے، یا عام امام ہے، یا خاص امام ہے، خلیفۃ اللہ؟ کیا واقعی میں وہ اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں؟ اللہ بھیجا تو ہی وہ آئے، اور بھیجے گئے کو عربی میں رسول کہتے ہیں، تو ان کا کیا عہدہ رسول ہے قرآن میں؟ کیا یہ قرآن پاک اب ذرا سنیے، کیا یہ قرآن پاک 2 رسولوں کے لیے نازل کیا گیا اور ایک نبی پر نازل کیا گیا جو رسول بھی تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بھی تھے، وہ آخری نبی تھے، ان کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، لیکن اس کے اندر 2 رسولوں کو فالو کرنے کے احکامات لکھے گئے۔ یہ ہو گیا سبق نمبر 10، سمجھ گئے؟ عہدہ کیا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر رسول ہیں تو کیا قرآن پاک 2 رسولوں کے لیے نازل کیا گیا، لیکن ایک رسول نبی پر، ایک دوسرے رسول کے لیے بھی جو کہ نبی نہیں ہوں گے، یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ تو اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے۔ سبق نمبر 10 ہو گیا، دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ثبوت قرآن حدیث سے، جو کہ علماء دین کبھی یہ نہیں پڑھے، نہ ان کی کیپیسٹی تھی پڑھنے کی، نہ ان کی قابلیت تھی، حالانکہ قرآن انہوں نے پورا پڑھ لیا ہے، لیکن اس سبجیکٹ پہ کبھی ریسرچ نہیں ہوئی۔ اب 10 نشان ہو گئے، 10 لیسنس ہو گئے، 10 چیپٹرز کمپلیٹ۔ اس میں جو ڈسکشن کرنے والا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں آپ کو ایڈوانس میں، کیونکہ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اس سبجیکٹ کے اندر آؤ علماء دین عیسیٰ مسیح کو پہچانو، آیات کبریٰ کو آؤ پہچانو، کیسے پہچاننا، تو یہ پڑھنا ضروری ہے آپ کو، تبھی جا کے آپ پہچان پائیں گے۔ تو اب یہ ہو گیا 11واں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب قیامت کے نشانات بتائے گئے تھے، اور مسیح دجال کے بارے میں، دعوت من الارض کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، یہ کیا ڈائریکٹ وحی ہوئی تھی آپ کو؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن کی طرح وحی کرے تھے، یا آپ کو خوابوں کے ذریعے بتایا گیا تھا؟ اس کا ثبوت کیا عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے بارے میں، مہدی علیہ السلام کے بارے میں، دعوت من الارض کے بارے میں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں، دعوت من الارض کے بارے میں، یاجوج ماجوج، مسیح دجال اور آخر کے بارے میں، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں سے بتایا؟ اگر خوابوں سے بتایا تو اللہ کے نبیوں کے خواب کچھ حصہ تمثیلی ہوتا ہے اور کچھ حقیقت۔ اس کا ثبوت یعنی یہ آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا، یا ڈائریکٹ قرآن کی آیتوں کی طرح وحی ہوئی تھی؟ سورہ دخان آیات کبریٰ میں سے ایک ہے، 10 قیامت کی نشانیوں میں دھواں ہے جو سورہ دخان ہے، وہ تو ڈائریکٹ وحی بھی ہو گئی قرآن کی طرح، اس میں اللہ نے ڈائریکٹ بیان بھی کر دیا ہے
اور یہ جو آیات کبریٰ ہیں پورے، وہ تو ذکر قرآن میں آیا ہے، سب کا اشارہ آیا ہے۔ اب یہاں پر 11واں سبق یہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، 11واں سبق یہ ہے، کیا جو قرب قیامت کی یہ آیات کبریٰ بتائے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ خوابوں کے ذریعے تھا یا ڈائریکٹ وہی تھی؟ اس کا ثبوت۔ اور اگر یہ خوابوں کے ذریعے ہے تو اس کی تعبیر پارشیل میٹافوریکل ہوگی، یعنی کچھ حصہ تمثیلی ہوگا، حقیقت پہ معمور نہ کریں۔ تو اس خوابوں میں جو نشانات بتائے گئے اس میں جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے، جیسے مکہ، مدینہ، کوفہ، بابلود، مسجد سہلہ، صفا، مروہ، سمجھے آپ؟ یہ جو نام استعمال ہوئے جگہوں کے، قسطنطنیہ، سیریا، یہ کیا جگہوں کے نام تمثیلی تھے؟ اس کی تعبیر کیا کہیں اور ہندوستان میں پوری ہونا تھا غزوہ ہند کے لیے؟ اور جو واقعات اس جگہوں کے نام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ہوئے، لیکن جگہوں کے نام تمثیلی تھے، مکہ، مدینہ، بابلود، قسطنطنیہ، سیریا، مسجد سہلہ، کوفہ، صفا، مروہ، یہ جو نام جگہوں کے استعمال ہوئے ہیں، کعبہ کا ڈھا جانا، کعبہ کا گرا دیا جانا، یہ سب کیا تمثیلی تھا؟ اس کی تعبیر کیا ہندوستان میں ہوئی؟ کیا اس کے ساتھ جو واقعات لگے ہیں عیسیٰ مسیح، مہدی علیہ السلام کے، مسیح دجال کے، دعوت من الارض کے، یاجوج ماجوج کے، وہ واقعات، پہاڑ طور کا ذکر بھی آتا ہے، تو وہ واقعات کیا وہ جگہوں کے نام تمثیلی تھے؟ اس کی تعبیر کیا ہندوستان میں ہوئی؟ واقعات پورے وہی ہوئے، یعنی سینس وہی ہوئے، لیکن جو جگہوں کے نام تھے کیا وہ میٹافوریکل تھے؟ اس کی تعبیر کیا ہندوستان میں ہوئی؟ اس کا ثبوت۔ سبق نمبر 11، سبق نمبر 11 میں نے بیان کر دیا ہے۔ کیا اب سبق نمبر 12، سبق نمبر 12 میں کیا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کو یعنی شام کو تبدیل کر دیا تھا انڈیا سے اپنی پیش گوئیوں میں؟ کیا انہوں نے یہ کہا سیریا میں مسیح دجال آئے گا، شام میں آئے گا، پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ذکر ان کے ساتھ بیان کر کے پھر کیا یہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہندوستان ہے، وہ ہندوستان ہے، وہ ہندوستان ہے، مشرق مشرق مشرق، مکہ اور مدینہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا ہندوستان کی طرف اشارہ کیا؟ کیا قسطنطنیہ سے مراد انڈیپینڈنٹ انڈیا تھا پہلے کا، پرانا انڈیا؟ کیا سیریا سے مراد نیا انڈیپینڈنٹ انڈیا؟ اور کیا قسطنطنیہ سے مراد پرانا انڈیا؟ کیا وہ تین طرف پانی ایک طرف زمین کی جو پیش گوئی ہے، کیا وہ قسطنطنیہ تھی یا وہ انڈیا تھی تمثیلی؟ یعنی تمثیلی۔ تو کیا یہی بات ریپلیسمنٹ آف اسرائیل وتھ اندر نیشن، یعنی اسرائیل نیشن کو اللہ تبدیل کر دے گا ایک نئے علاقے سے، کیا اس کی بشارت تورات میں بھی موجود ہے؟ 2 اسدراس چیپٹر 1 کے اندر، 2 کے اندر کیا یہ نشان وہاں پر بھی موجود ہے؟ کیا اس کا ذکر پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آیا؟ کیا اس کا ذکر بائبل میں بھی آیا نیو ٹیسٹمنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ اب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو اسرائیل میں نہیں، سیریا میں نہیں، بلکہ ہندوستان میں بھیجے گا؟ ذرا غور کریے، غزوہ ہند ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک کہ اللہ کا رسول موجود نہ ہو۔ تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، تو پھر کوئی دوسرا رسول ہونا ضروری ہے، تو تبھی تو غزوہ ہند ہوگا نا۔ تو ذرا غور کریے، کیا اللہ کے نبی نے شام کو، اسرائیل کو اور سارے علاقوں کو ہندوستان کی طرف اشارہ تبدیل کر دیا؟ کیا اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، ریپلیسمنٹ آف اسرائیل وتھ اندر نیشن؟ ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے۔ ثبوت۔ اب 12، سبق نمبر 12، غزوہ ہندوستان
غزوہ ہندوستان میں رسول کو ہونا لازمی ہے، اور غزوہ ہند میں 2 رسول تو موجود نہیں ہو سکتے، تو عیسیٰ ابن مریم ہی اگر مہدی علیہ السلام ہیں تو پھر ایک رسول ہو گئے جو نبی نہیں ہیں کسی بھی خدمت کے، کیونکہ نبوت ختم کر دی گئی، اور عیسیٰ مسیح دوبارہ جب جنم لیے ہیں مہدی علیہ السلام بن کر تو پھر رسول ہوئے، یعنی بھیجے گئے ہوئے اللہ کے قاصد۔ تو ہندوستان کا غزوہ یہی کریں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اس کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے کہ غزوہ ہند کے اندر کیا سندھ پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے، تبت بھی شامل ہے، چائنا کا بہت بڑا حصہ بھی شامل ہے۔ تو کیا یہ پورا غزوہ ہند عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کل کی اوتار ہی کرنے والے تھے؟ اس کا ثبوت قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے۔ یہ ہو گیا سبق نمبر 12۔ ایسا لکھا ہوں پورا، دیکھیں اس کے اوپر شارٹ کٹ ایسے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سبق نمبر 12 کیا ہو گیا؟ غزوہ ہندوستان، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت کریں گے یا 2 الگ الگ ہیں؟ 2 الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں نے پہلے ہی سبجیکٹ میں پروف کر دیا کہ عیسیٰ مسیح ہی کون ہے؟ مہدی علیہ السلام ہے، تو 2 ایک ہی ہو گئے۔ تو پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو قاصد ہوں گے اللہ کے، یعنی رسول ہوں گے، وہی غزوہ ہندوستان کریں گے، اور وہ تلواروں کی جنگ نہیں ہوگی، وہ اپنی زبان کی تلواریں استعمال کریں گے۔ ذرا نوٹ کر لیں، بدترین فتنہ ہے زبان، بدترین فتنوں کے زمانے میں بدترین ہتھیار ہے، یعنی خطرناک ہتھیار ہے، اور فتنہ عظیم مسیح دجال ہے۔ تو پھر اس مسیح دجال کے فتنے کو خاتمے کے لیے عیسیٰ مسیح آخر الزماں اپنی زبان کا استعمال کریں گے۔ اسی کو کہا گیا ہے بائبل میں سوارڈس آف ماؤتھ، یعنی منہ کی تلواریں استعمال کرے گا جیزس کرائسٹ دنیا پہ فتح حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا لیسن نمبر 12 کمپلیٹ۔ اس کے میں سارے اب آپ کو ڈسکشن سپریٹلی کروں گا، پہلے اس ویڈیو میں بیان کر دوں میں پورا کہ میں اس سبجیکٹ میں آؤ علماء دین عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچاننا کیسا سیکھو، خود عیسیٰ مسیح آخر الزماں سے۔ اس سبجیکٹ کے اندر یہ الگ الگ سبق ہے، لیسنس ہے، جس میں نے 12 لیسنس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب 13واں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے پارٹیشنز کا ذکر، اور یہاں پر فسادات جو ہوئے پارٹیشنز کے وقت اس کا ذکر، اور ہندوستان پاکستان کے 3 وارز کا ذکر، اور پھر ہندوستان کے فلیگز کا، بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے فلیگز کا، اور محمد علی جناح کا ذکر، اور مغلز کا ذکر۔ کیا یہ قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے ثابت ہے؟ اور تو اس کے حدیث سے دلائل کیا ہیں؟ کیا ایسا ہندوستان کے پارٹیشنز کا ذکر اور مسیح دجال کے بھی فلیگ کا ذکر ہندوستان میں، اور مسیح دجال کا خروج ہندوستان انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد، پاکستان انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد، اور بنگلہ دیش انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد لکھا تھا؟ کیا ایسا ہوا تو اس کا ثبوت حدیث سے ثابت کرو۔ کر دیا میں نے ثبوت۔ تو 13واں سبجیکٹ، 13واں لیسن، اس سبجیکٹ کا 13واں سبق، ہندوستان پاکستان کی جنگوں کا ذکر حدیث میں، بنگلہ دیش پارٹیشن کا ذکر حدیث میں، اور فسادات کا ذکر، اور وارز کا ذکر پورا، اور جھنڈوں کا ذکر، اور مغل ریاست کا ذکر پورا کیا حدیث میں موجود ہے؟ کیا یہ لکھا ہے کہ جب ہندوستان، جو قسطنطنیہ سے پرانا ہندوستان مراد دیا گیا، وہ 3 پارٹیشنز ہو جائیں گے، اس کے 2 طرف گر جائیں گے اللہ اکبر سے، یعنی بغیر جنگ کے پارٹیشنز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جب انڈیپینڈنٹ انڈیا بن جائے گا، یعنی سیریا جسے تمثیلی کہا گیا، قسطنطنیہ سے سیریا، سمجھ گئے؟ قسطنطنیہ مطلب ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا پورا ایک، اس سے مراد انڈیا تھا پرانا، اب سیریا سے مراد انڈیپینڈنٹ انڈیا۔ اور کیا عراق سے مراد نیبر پاکستان تھا، جس میں کراچی بولا کہا گیا جسے، یہ ایک تمثیلی۔ تو ہندوستان پاکستان کی وارز کا ذکر، فلیگز کا ذکر حدیث سے۔ اب
सबक नंबर 14 मसीह दज्जाल के मुकम्मिल निशानात, जिसे एंटी क्राइस्ट 666 कहा गया। पूरे मुकम्मिल निशानात मसीह दज्जाल के क्या आए हैं जुमला अहादीस में। पहले कुरान से शुरू करना होगा, जो मैं करूँगा, और मैंने बता दिया है पहले से। कुरान से उसका सबूत, फिर अहादीस से पूरा मुकम्मिल सबूत, फिर बाइबल से सबूत, फिर ओल्ड टेस्टामेंट से सबूत, फिर उसका सबूत वेदों पुराणों से, फिर उसका सबूत ग्रीस से और मिस्र से उसका सबूत पूरा। क्या वो सारे निशान मसीह दज्जाल के, जो एक झूठे मसीह की रियासत होगी पूरे वर्ल्ड पे, साबित हो गया, जाहिर हुआ कि नहीं हुआ? उसके निशान क्या थे? तो सबक नंबर 14 क्या हो गया? सबक नंबर 14 जो इस सब्जेक्ट में कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। अब इस सब्जेक्ट में सबक नंबर 15 जुमला मसीह दज्जाल के निशानात किस तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उनके खलीफाओं पर दुनिया में ज़ाहिर हुए। समझ रहे हैं आप? साइंस कंपैरिजन विथ अहमदिया जमात, मसीह दज्जाल के निशाना जुमला और मसीह दज्जाल पे वो कैसे ज़ाहिर हुए। और इसके अंदर एक पॉइंट है। निशान नंबर, ये सबक नंबर 15 है, यानी लेसन चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर किस उम्मत में किस फ़िरक़े में ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की कहानी को दोहराने के लिए। क्योंकि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा ज़िक्र मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का आया, और उसकी तस्दीक़ के लिए वैसा ही एक वाक़या नए फ़िरौन यानी मसीह दज्जाल और नए मूसा यानी ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह दोहराने वाला था। तो वो किस जमात में असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, किस फ़िरक़े में आएंगे? क्या वो जमात अहमदिया में होंगे? क्या वो मसीह दज्जाल की जमात में ही जन्म लेकर मसीह दज्जाल को पाक करेंगे? इसका सबूत सबक नंबर 15। ओके, क्या ये कुरान हदीस से साबित है? 9 सबक नंबर 16 ईसा मसीह जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम है, उनके सारे सबूत कुरान से, हदीस से, बाइबल से, ओल्ड टेस्टामेंट से, वेदों से, पुराणों से, सारे दुनिया के मैथोलॉजीज जिसे नाम दुनिया ने दिया, वह हकीकत में पेशगोइयाँ थी अंबिया अलैहिस्सलाम की, जिनसे कहानियाँ, देवमालाएँ करार दी गई, क्योंकि वो तस्वीरी ज़बान में पेशगोइयाँ थी। उसका सबूत ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आखिरुज़्ज़मा का सबूत हर कौम में कुरान हदीस से साबित, और वो मुझ पर मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान पर कैसा 100% साबित हुआ, उसके दलाइल कंपैरिजन के साथ। तो ये था सबक नंबर 16। इस सबक नंबर 16 से आने से पहले आपको ईसा मसीह के इंतकाल, ईसा मसीह ही मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, ईसा मसीह अल्लाह के रसूल हैं मगर नबी नहीं, ये सारे सबूत कवर करते फिर मसीह दज्जाल के निशान, फिर ये निशान पूरे होने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, हिंदुस्तान का सिलेक्शन सारे वर्ल्ड में, ये सब होने के बाद आपको मैं अपने निशान और कुरान हदीस से सबूत और बाइबल से सबूत बता रहा हूँ। पॉइंट यानी सबक नंबर 16 कंप्लीट, ये कवर किया जाएगा ये सब्जेक्ट के अंदर। अब फिर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा? 16 में देखिए आप, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा की, मेहदी अलैहिस्सलाम की, माँ बाप का नाम क्या होगा, कौन से नस्ल से, कौन से असल से आएंगे, कौन से जनरेशन से आएंगे। नस्ल मतलब बीवी मतलब औरत की तरफ से, और असल मतलब बाबा की तरफ से। असल नस्ल क्या होगी, हसब नसब क्या होगा, रिश्तेदार क्या होंगे, कौन से घरों में रहेंगे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, उनके साथ वाक़यात क्या होंगे,
ان کے جسمانی نشان کتنے ہیں، کیا ہوں گے، اور آسمانی نشان کیا ہوں گے، حالات کے نشان کیا ہوں گے، اور کمپیریزن اسرائیل سے جو اللہ نے ریپلیس کیا، اسرائیل سے اور ہندوستان کو، اس کا کمپیریزن، اور نام کیا ہوں گے عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے، اور فیملی کیا ہوگی، اور ورلڈ میں رولرز کون کون ہوں گے اس زمانے میں، اور ورلڈ کے حالات کیسے ہوں گے، اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اور پھر مسیح دجال کا دونوں کا ایک ساتھ آنا، مرزا مسرور احمد کا، اس کا ثبوت، پھر یہ سارے نشان، یعنی عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، یعنی کہاں پیدا ہوں گے، دکھنے میں کیسے رہیں گے، ماں باپ کا نام کیا ہوگا، کون سی نسل سے آئیں گے، کون سے محلے میں رہیں گے، کون سے محلے میں کیا واقعات ہوں گے، کتنے بیویاں ہوں گے، کتنے بچے ہوں گے، سسروں کے نام کیا ہوں گے، سالوں کے نام کیا ہوں گے، چچا کتنے ہوں گے، پھپھیاں کتنے ہوں گی، خالہ خالو کتنے ہوں گے، اور ان کے بچے کو کون، یشودا نئی جو جنم لے کر آئے گی کون پالے گی، کیسا پالے گی، وہ بچوں کے واقعات کیا ہوں گے، سسروں کے نام، سالوں کے نام، بچے کو پالنے والے کے نام، ان کے ماما کا نام کیا ہوگا، کتنی آنٹی ہوگی، خالہ کتنی ہوں گی، سگی پھپھیاں کتنی ہوں گی، سگے چچایاں کتنے ہوں گے، یہ سبجیکٹ کور کیا گیا ہے سائنس آف 07، یعنی مسیح کے سائنس میں، مہدی علیہ السلام کے سائنس میں۔ ان کے بھائی کتنے ہوں گے، بہنیں کتنی ہوں گی، 3 بہنیں 2 بھائی کا ذکر آتا ہے، وہ نشان، اور سگے بھائی 2 ہوں گے، پھپیرے بھائی بھی 2 ہوں گے، اور یہ پانچ بھائی ہوں گے جملہ، 2 پھپیرے بھائی ہوں گے، 2 سگے بھائی ہوں گے، ایک پھپیرا بھائی بڑا بھائی ہوگا، اور دوسرا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، اور 3 چھوٹے بھائی ہوں گے جس میں 2 سگے بھائی ہوں گے اور ایک پھپیرا بھائی ہوگا، اور کنتی اور پانڈو کا دوبارہ جنم ہوگا پھپھو کی شکل میں دوبارہ، سمجھے آپ؟ تو یہ سارے نشان اس میں کور کیے گئے ہیں، اور بیویوں کے نام میں سورہ نجم کا جو سورہ نجم جو آیا، نجم کے معنی ستارے کے بھی ہیں، نجم کے معنی ستارے کے بھی ہیں، نجم کے مارے پودے کے بھی ہیں جو زمین سے پھٹ کے نکلتا ہے باہر، تو وہ نام، اور نو درگا کا سین، اور خدیجہ کا سین، میری میگڈلین کا سین، یہ 9 بیویوں کا جو ذکر آیا ہے نو درگا کے نام سے، وہ بائبل سے، حدیث سے اور قرآن سے اس کا ثبوت، اللات، منات، عزا ہی کیا وہ نو درگا ہے جو نام عربیوں نے گھڑ لیے تھے، کیونکہ یہ نام اصل یہ تھے، ان لوگوں نے اپنے نام بنا دیے، اللات، منات، عزا نام ہے جو گھڑ لیے ان کے معبودانہ، اس کی کوئی سند نہیں، جبکہ حقیقت سند اس کی درگا کے نام سے۔ کیا اس کا ذکر قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے ہے؟ کیا مہدی علیہ السلام ہی شیو بھگوان؟ تو اس کے سارے نشانات کیا ہیں؟ یعنی تقریباً یہ ہو گیا سبق نمبر 17، اس کے اندر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا پورا ذکر آ گیا، یعنی سبق نمبر 17 نہیں 16 کے اندر ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، پیرنٹس، جنریشن، محلہ کون سا ہوگا، کون سے محلے میں ہوں گے، کتنے جھوٹے الزامات ان پہ لگیں گے، کتنے حملے ہوں گے، 21 حملوں کا ذکر آتا ہے، وہ کیا رول کریں گے، کیسے کیسے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، یہ سارا ذکر، اور اس کے اندر یہ بھی کور ہے کہ شروع میں 30 لوگ ہی مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، جو پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ نے ان کو پہلے سے ایک مددگار کے طور پر پیدا کیا ہے، دنیا مانے گی بعد میں، لیکن یہ 30 لوگوں کا ذکر پہلے سے ہے جو مددگار ہوں گے مسیح مہدی علیہ السلام کے۔ تو یہ پورا ذکر آتا ہے کہ دوست کون ہوں گے، دشمن کون ہوں گے مہدی علیہ السلام کے، ان کے اوپر کیسز کیا ہوں گے، وہ دکھنے میں کیسے رہیں گے، وہ کون سے فلمی دور میں آئیں گے، جب ہر گھر میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، فلمیں عام ہو جائے گی، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عام پر تھی، تو آج کے زمانے میں وہ اللہ کا اداکار مہدی علیہ السلام نٹراج ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کے اس اسکرپچرز کا ہیرو، تو اس زمانے میں نقلی فلمیں بنتے رہیں گی، فلمی دور ہوگا، تو یہ واقعات پورا اس سے ثابت۔ یہ ہو گیا سبق نمبر 16۔ اس کے اندر آپ شوق میں پڑ جائیں گے کہ ڈیٹ آف برتھ مہدی علیہ السلام کی، سال ظہور کا 1973 24 مارچ ڈیٹ آف برتھ، 1991 ظہور کا سال،
پھر 2012 ظہور کا اثار، پھر 2015 میں دعوت من الارض کا ذکر. یہ سارے ڈیٹیلز اتنے آئے تھے حدیث میں جو ہم پڑھتے تھے نہیں سمجھے. تو یہ سارے چیزیں آپ کو بتائے جائیں گے، بیویاں، بچے، رشتہ دار، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوگا سب، یہاں تک کہ ان کے اوپر کالا شامی کے دن حملہ ہوگا سفیانی لوگوں کا، وہ تک کہ اس میں کور کیا گیا ہے. اور جگہ کا نام جو آیا ہے نلگنڈا ڈسٹرکٹ بھونگیر رائے گیر کا، یہ ذکر بھی اس کے اندر آیا ہے. تو یہ سارے نشان اس میں کور کیے گئے ہیں کہ کیسا، سمجھے نا، وہ کیا کس طریقے سے ثابت. دوسرا، اب سبق نمبر 17 3 سونامیوں کا ذکر، زمین دھس جانا. پھر سبق نمبر 18 پورا مکمل نشانات دعوت من الارض کے، قرآن حدیث بائبل وید پرانوں سے سب سے. پھر سبق نمبر 19 آگ کا ظاہر ہونا. سبق نمبر 20 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، کووڈ-19 وائرس کا ذکر اور چائنا کا ذکر. اور پھر سبق نمبر 21 سورہ دخان اور سورہ یعنی دخ، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں 9واں نشان دخان. تو 21 سبق نمبر 21 ہو گیا. پھر سبق نمبر 20 سورج کا الٹا ظاہر ہونا، یہ ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. مطلب اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور پھر قیامت ان کے اوپر برپا ہو جائے گی. جو ایمان والے ہوں گے وہ الگ کر دیے جائیں گے، جو بے ایمان ہوں گے ان کے لیے قیامت کا سین ہو گیا. تو یہ تھا پورا نشان. اور کیا قرآن پاک، حدیث، بائبل، ساری کتابیں یہ حکم دیتی ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی بیعت کا، ورنہ کافر ہو جائیں گے. تو وقت کون سا تھا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا؟ یہ سبق نمبر 22. سبق نمبر 21 میں کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو فالو کرنے کا، فرض کیا ہے. اگر انکار کرنے پر عالم، مفتی، حاجی حضرات بھی جہنمی ہو جائیں گے. کیا اس کا ثبوت قرآن حدیث سے ہے، بائبل سے ہے، ویدوں پرانوں سے ہے؟ کیا سارے اس کے اندر کور کیے گئے. اور سبق نمبر 16 کے اندر یہ بھی فزیکل سائنس میں حلیہ، شباہت نبی کی طرح نہیں ہونا، ہندوستانی زبان بولے گا، انگلش بولے گا، ماڈرن رہے گا، یہ سارے ذکر بنی اسرائیل لکس رہیں گے، سارا سب کچھ کور کر دیا گیا ہے سبق نمبر 16 میں. اور سبق نمبر 17 3 سونامی، زمین کا دھس جانا جس سے مراد. پھر دعوت الارض سبق نمبر 18 جس کو سورہ نمل سے مراد، نمل کے معنی چونٹی نہیں بلکہ وہ پیفول تھا جسے لوگ چونٹی سمجھ گئے. تو سبق نمبر 18 کور ہو گیا. سبق نمبر 19 میں آگ کا ظاہر ہونا حضر الموت کی طرف سے، یعنی ڈیتھ ویلی، کیلیفورنیا، لاس اینجلس، ٹیکساس اور پھر امیزن رین فارسٹ یہ علاقہ. پھر سبق نمبر 20 یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کووڈ-19 وائرس کا ذکر اور چائنا کا ذکر حدیث شریف میں اور قرآن میں. پھر 21 سورہ یعنی سبق نمبر 21 میں تھا سورہ دخان کے بارے میں. سبق نمبر 22 میں تھا، سبق نمبر 22 اس کے اندر کیا یہ اللہ کے احکامات ہے قرآن حدیث بائبل سے عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو فالو کرنے کا، ورنہ جہنم میں جائیں گے علماء دین. اس سبق نمبر ذرا سا نمبرنگ آگے پیچھے ہو گئی پلیز. سبق نمبر 22 ہے. سبق نمبر 23 میں وقت عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا اور دعوت یعنی دعوت من الارض کا اور قرب قیامت کا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمری 1500 سال دیے تھے، یعنی 1450 سال، کیا وہ وقت مکمل ہو گیا؟ کیا وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا، کیا وہ بائبل سے 2000 سال مکمل ہو گئے؟ کیا وہ نوح علیہ السلام سے لے کر 7واں ہزار سال شروع ہو گیا؟ کیا یہ 7ویں دن کا ذکر پورا جس سے مراد یہ 7000 سال، اور کیا یہ دنیا میں آدم علیہ السلام آ کر 12000 سال مکمل ہو گئے یا 14000 سال؟ سارا کوریج جس میں کیا گیا ہے وہ سبق نمبر ہے 23 جس میں ٹائم پیریڈ آف مسیح مہدی علیہ السلام، دعوت من الارض، یاجوج ماجوج، یہ ساری چیزیں کیے گئے ہیں سبق نمبر 23 میں. اس کے اندر ملحمت کبریٰ یعنی بہت بڑی ایک جنگ کا ذکر بھی موجود ہے. کیا وہ جنگ فرسٹ ورلڈ وار تھی یا سیکنڈ ورلڈ وار تھی یا وہ اب ہونے والی ہے، وہ پوائنٹ بھی کور کیا گیا. اب سبق نمبر 20 میں یاجوج ماجوج میں یہ بھی کور کیا گیا ہے
کہ ان کی تیروں کو جلا کر مسلمان اور دوسرے ایمان والے لوگ یاجوج ماجوج کی تیر و کمانوں کو جلا کر کئی 7 سال تک اپنے کھانے پکائیں گے، اپنے رزق کو پکائیں گے اور جلاتے رہیں گے۔ اس سے مراد کیا؟ ان کے نیوکلیئر ویپنز، یاجوج ماجوج کے فرسٹ نسل چائنیز، ان کے پورے چائنیز، جاپنیز، ساؤتھ کورین، پورے یاجوج ماجوج، ان کا سیکنڈ نسل میں جو آتے ہیں ترکستان کے، یعنی ترکش لوگ اور رشینس، یہ سارے، اور جو دونوں کے ملاپ سے 3rd جنریشن ہوا ہے جو دنیا میں پھیل گیا ہے، کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے، کوئی وہاں کا، کوئی یہاں کا۔ تو یہ جو امریکنس کے جو رولرز ہیں، یہ لوگ بھی کیا یاجوج ماجوج کا 3rd جنریشن ہے؟ دو یاجوج ماجوج کے ملنے سے جو تیسرا آیا وہ بھی یاجوج ماجوج کی نسل ہے۔ کیا انہی کے سارے نیوکلیئر ویپنز کو، ان کے اندر کے 8,000 12,000 ایسے نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں ان کے پاس، کیا ان نیوکلیئر ویپنز کی طاقت کو ضائع کر کے پازیٹیو کام میں لیا جائے گا؟ کیا یہ نیوکلیئر ویپنز کو ضائع کر کے، ان کے جو تیر کمان ہیں، ہتھیار ہیں، ان کو ضائع کر کے اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے گا ڈسٹرکشن کی بجائے کنسٹرکشن کے لیے؟ کیا اس کی ساری جو بارود، جو سارے طاقتیں نیوکلیئر ویپنز استعمال ہوئے ہیں تباہی کے لیے انسانیت کی، کیا اسے پازیٹیو استعمال کیا جائے گا، یا ویسا ہی دوسرا پازیٹیو استعمال ہوگا، ان ہتھیاروں کو ختم کر دیا جائے گا؟ یہ پوائنٹ سبق نمبر چیپٹر نمبر 20 میں یاجوج ماجوج میں کور کیا گیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ سبجیکٹ میں نے پورا کور کیا ہے علماء دین کے لیے، مفتیوں کے لیے، عالموں کے لیے، تب ہی جا کے آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آخر الزماں کو، یعنی مجھے پہچان پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملوں کو آپ لوگوں سے بھی راز رکھا تھا، آپ لوگوں کو عقل کا، یعنی حکمت سے اندھا رکھا تھا، جبکہ آپ وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی حدیث پڑھتے ہیں، وہی باتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آپ پر مہر بند تھی، وہ سیل کر دی گئی تھی حکمت سے۔ وہ آپ پڑھیں گے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، کیونکہ وہ آپ کنفیوژن میں رہیں گے، اور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کے بعد ہی، وہ آپ کو سمجھانے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، تب آپ بولیں گے اللہ اکبر۔ اب تک کہ میرا بولنا بیل کے سامنے بین بجانا تھا، اب تک کہ علماء دین کو دعوت دینا یہ میری غلطی تھی۔ یہ غلطی اللہ نے کروائی، اللہ ہی نے پھر بتایا، اللہ ہی نے پھر دکھایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، لکڑی ہے جس سے پتے جھاڑتے ہیں، مگر اللہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارے